الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا جھوم جھوم کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تشریف نبی لائے، تشریف نبی لائے، خوشیوں کی گھڑی آئی، ہر سمت زمانے میں رحمت کی گھٹا چھائی، تشریف نبی لائے، خوشیوں کی گھڑی آئی، ہر سمت زمانے میں جب نام لیا ان کا، جب ذکر کیا ان کا، جب نام لیا ان کا، جب ذکر کیا ان کا، اس نام کی برکت سے محفل میں بہار آئی، تشریف نبی لائے، خوشیوں کی گھڑی آئی، ہر سمت زمانے میں معراج میں حضرت کے اس وقت بھی تھے آنسو، معراج میں حضرت کے اس وقت بھی تھے آنسو، جب بخشش امت کی خالق نے قسم کھائی، تشریف نبی لائے۔ نعرہ تکبیر،
رسالت ارے حیدری علی۔ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسا کہ آپ کے اوپر کسی نے پابندی لگا دی ہو۔ یہ آج کی رات میرے آقا کی عظمت والی آمد کی رات ہے۔ آج تو خوشیاں منانے کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی رات ہے۔ تو ذرا مل کر ذوق سے محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ اللہ کا نام جب بلند کرتے ہیں تو آپ کو اللہ اس کے بدلے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کی صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، اور سبحان اللہ میں آپ گنیں تو قرآن کریم کے پورے 9 حرف موجود ہیں۔ تو جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو عرشوں والا رب آپ کو 90 نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ورد فرماتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، اللہ آپ کا دامن نیکیوں سے بھرپور فرماتے رہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایمان افروز حدیث بھی میں نے پڑھی نزہت المجالس میں۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بولیے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا عظمت والا اللہ یقیناً ہر عیب سے پاک ہے، لیکن جب ہم اس فرش پہ بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، اللہ رحمت کا قلم پھیر کر بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے ہی فائدے کی بات ہے۔ علماء جب آپ کو بتاتے ہیں تو یقیناً ہمیں بتانے کا ثواب ملتا ہے، اور آپ ورد کریں گے تو اللہ ہر مرتبہ آپ کو 90 نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، رجپال کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق میں برکت دے۔ نبی کے غلاموں مختصر سی حاضری ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا سے پہلے خالق کائنات نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے۔ کسی کو ایک بستی کا نبی اور رسول بنایا، کسی کو ایک شہر اور ضلع کا نبی اور رسول بنایا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، امت کے غم گسار نبی کی، تو میرے رب نے فرمایا محبوب اب میں نے پہلے والے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں، جہاں تک میری خدائی کا پرچم لہرائے گا وہاں تک تیری مصطفائی کا پرچم لہرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنی شان کبریائی بھی عظمت والے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور میرے نبی کی شان رحمت بھی عظمت والے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، خالق کائنات اپنے عظمت والے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ مل کر ذوق سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے لوگوں ساری تعریفیں ساری تعریفیں اس عظمت والے اللہ کے لیے ہیں
جو سارے جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عالمین جمع ہے العالم کی، اور عالم کا معنی ہوتا ہے ایک جہان۔ عالمین جب جمع ہو گئی اس کے اوپر الف لام استغراق کا لگایا میرے رب نے، تو گویا معنی یہ بنا کہ اللہ نے جتنے بھی عالم پیدا فرمائے، کتنے عالم ہیں؟ علماء نے لکھا 18,000 عالم میرے رب نے پیدا فرمائے۔ ہر عالم میں ہزاروں مخلوقات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر عالم کی ہر مخلوق کو رزق دینے والا میرا سونا عظمت والا اللہ ہے۔ سب کو رزق میرا عظمت والا اللہ مہیا فرماتا ہے۔ کسی کو کسی حال میں دیتا ہے، کسی کو کسی حال میں دیتا ہے۔ وہ چاہے تو لمحہ بھر میں گدا سے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور چاہے تو لمحہ بھر میں بادشاہوں کو گداؤں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، خالق کائنات نے اسی طرز بیان کے ساتھ میرے عظمت والے نبی کی شان بیان فرمائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا والوں، میں سارے عالمین کا رب ہوں، اور سارے عالمین کی ہر مخلوق کے لیے میں نے اپنے حبیب کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جہاں تک اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا پرچم بلند رہے گا، وہاں ساتھ ساتھ میرے محبوب کی مصطفائی کا پرچم بھی بلند رہے گا۔ اور اسی حسین امتزاج کو عارفوں کے بادشاہ، عارفوں کے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے ایمان افروز کلام میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ اسم الادا تے ایوی کہنا بارا درود نبی تے جندائے دل پسارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سیا عالم سارا ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اس شان سے بیٹھے تھے جیسے ستاروں میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی خدمت اقدس میں نوریوں کا سردار جناب سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہو گیا۔ مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھ لے جبریل بھی ہے دربان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بادشاہوں کی شان و شوکت اور قدر و منزلت کا اندازہ لوگ دربانوں سے لگاتے ہیں، فرمایا میرے نبی کی شان کا اندازہ لگانا ہو
تو دیکھو آج سارے نوریوں کا سردار بھی میرے حبیب کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب جبریل آئے، سلام پیش کیا اور عرض کی اے محبوب، آج آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے 2 بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں امت کے لیے کوئی خوشخبری آتی تو حدیث میں آتا ہے میرے لجپال نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگ جاتا، خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں ہوتے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا جبریل جلدی کرو، میری امت کے حوالے سے دونوں خوشخبریاں میرے سامنے بیان کرو۔ جناب جبریل نے فرمایا کہ محبوب، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ سے آج وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو ہم آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے داخلہ جنت نصیب فرما دیں گے۔ اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اے محبوب، اگر آپ اس پہ راضی نہ ہوں تو پھر عرشوں والا رب آپ کے سر اقدس پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجائے گا۔ اب صحابہ بے چین پوچھتے ہیں آقا آپ نے کس چیز کو پسند فرمایا، جلدی ارشاد فرمائیں۔ میرے نبی مسکرائے اور فرمایا میرے غلاموں، بھلا میں اپنی آدھی امت کی بخشش پر اپنے رب سے راضی ہو سکتا تھا؟ میں نے عرض کی یا اللہ آدھی امت پہ میں راضی نہیں ہوں، آپ کرم نوازی فرمائیں، میرے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج سجا دیں، میں اس وقت تک اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور اسی حدیث کا ترجمہ عارفوں کے سلطان نے پیش فرمایا ہے، نال شفاعت سرور عالم تو جھک سی عالم سارا میں قربان تینا تھی میرا کامل باہو تے جنا ملیا نبی سہارا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میلاد النبی زندہ باد۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طیب و طاہر پاکیزہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں پہنچا۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں دنیا والوں، جس دن سے میرے لجپال نبی نے میرے شکم اطہر میں جلوہ گری فرمائی، اس دن سے میرے رب نے میری قسمت کا ستارہ بدل دیا ہے۔ آقا کی جلوہ گری سے پہلے مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، پہچانتا کوئی نہیں تھا۔ جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو اللہ نے جنگل کے درختوں کو بھی آمنہ کی پہچان عطا فرما دی، جنگل کے پتھروں کو بھی اللہ نے سیدہ آمنہ کی پہچان عطا فرما دی۔ آپ فرماتی ہیں میں جس درخت کے قریب سے گزرتی، جس پتھر کے قریب سے گزرتی، وہ جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے اور زبان حال سے کہتے تھے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے امام الانبیاء کی ماں بننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ چنگے نصیب والی مائی آمنہ،
چنگے نصیبہ والی مائی آمنہ لال بیٹھی جھولی وچ پئی آمنہ۔ اللہ نے جن کو زبان دی ہے اور وہ بول سکتے ہیں، آج اس جامع مسجد میں بیٹھ کر، اس جامع مسجد فیض عام میں بیٹھ کر آپ میرے نبی کی اماں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ قیامت والے دن میرے نبی کے لب ہلیں گے، اللہ ہماری بخشش کا سامان عطا فرما دے گا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، چنگے نصیبہ والی مائی آمنہ، چنگے نصیبہ والی مائی آمنہ لال بیٹھی جھولی وچ پئی آمنہ۔ چنگے نصیبہ والی مائی آمنہ لال بیٹھی جھولی وچ پئی آمنہ۔ بالآخر 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے سہانے وقت میں جبکہ رات اپنے تمام تر اندھیرے سمیٹ کے جا رہی تھی، صبح صادق کا سہانا وقت آ رہا تھا، میرے نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے اور اس شان سے جلوہ گر ہوئے، اس عظمت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ سرکار اس شان سے، اس عظمت سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں، آپ کی تشریف آوری سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ خرج منی نور، دنیا والے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے شکم اطہر سے ایک نور جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے۔ اب آپ بھی یہ میرے آقا کے خاص میلاد کے لمحات ہیں، اپنی زبان کھولیں، اپنے ہاتھ بلند کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین شریف میں ہے کہ اللہ قیامت والے دن بندے کے منہ پہ مہر سکوت لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے ہم بندہ مومن کے، بندہ کافر کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ اس دن بندے کے ہاتھ میرے سے کلام کر رہے ہوں گے، بندے سے پاؤں میرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کے غلاموں، آج مسجد فیض عام میں نبی کے میلاد میں آپ نے زبان ہلائی ہوگی، ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے، تو یہ قیامت والے دن ہاتھ بھی نبی کے نعت پڑھنے کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے، آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اور سیدہ آمنہ سے ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے بڑی معنی افروز، آپ فرماتی ہیں میرے آقا اس شان سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ادا علی ما بین المشرق والمغرب، دنیا والوں سرکار اس شان سے جلوہ گر ہوئے کہ میرے رب نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کائنات کو روشن اور منور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کا ترجمہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا، اسی پر اختتام کرنا۔ آج کا جو فیض عام مسجد کا پروگرام ہے، یہ سبھی نمازی حضرات کی مشاورت سے طے ہوا ہے، اور اس میں ہمارے محترم بھائی ہیں جناب رانا محمد ذوالفقار صاحب، انہوں نے
آج میرے آقا کے میلاد کے مہمانوں کے لیے تبرک کا انتظام فرمایا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کا منہ میٹھا فرمائیں گے، اللہ حبیب کی آمد کا صدقہ ان کے نصیب میٹھے فرما دیں گے۔ تو آپ جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، جب واپس جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر کر تشریف لے جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، آخری لمحات ہیں کیونکہ میں نے آگے بہت سفر پہ جانا ہے۔ ایک کون آیا آج دنیا اندر تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشن دے اندر تے اج عجب بہاراں آیا جس حاصل کرن دی خاطر تے پیاں مکے اندر دعائیاں آزم نال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مردیاں رہ گئیاں دائیاں۔ اما حلیمہ سرکار کو جب حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچی تو آپ فرماتی ہیں جب میں اس گلی میں پہنچی جس میں میرے حبیب جلوہ گر تھے تو وہ گلی بھی خوشبوؤں سے معطر ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دائیاں آتی رہیں اور میرے نبی کو لے کے نہیں گئیں، لیکن نبی کے غلاموں حقیقت یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے سوائے حلیمہ کے کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اب اما حلیمہ سرکار کو دیکھتی ہیں، کبھی ان کا ودعا والا چہرہ دیکھتی ہیں، واللیل والی زلفیں دیکھتی ہیں اور اپنی غریبی دیکھتی ہیں تو استغاثہ پیش کرتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور اسے زبان دی ہے عارفوں کے سلطان نے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ اختتام کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں کو جی اما حلیمہ کہتی ہے میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کری اس نو بھاواں ویلے میرے او مردانہ ہی تے میں لکھ وسیلے پاواں قد کرم ہوسی میرا کامل باہو تے کدی روندے آئی نا مر جاواں اما حلیمہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں جس کے دروازے پہ آئی ہوں وہ اتنا لجپال ہے، اتنا لجپال ہے
کہ بن مانگے غلاموں کو خیرات سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ جب اماں حلیمہ نے سرکار کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا، اب حلیمہ کی خوشی دیکھنے والی تھی، خوش ہو کے میرے آقا کی نعت پڑھتے ہوئے اپنے وطن روانہ ہوتی ہے اور پڑھتی ہے، میں پاک نبی دی دائی تے کیوں نہ ناز کراں، میں پاک نبی دی دائی تے کیوں نہ ناز کراں، وندے پاک رسول کو چاہیے تے کیوں نہ ناز کراں، وندے پاک رسول کو چاہیے تے کیوں نہ ناز کراں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات عزیز القدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان قادری صاحب کے علم و عمل میں بھی مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات، نمازی حضرات اور انجمن کے جو احباب جنہوں نے آج کی محفل سجائی، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور محترم بھائی رانا محمد ذوالفقار صاحب جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج کے مہمانان رسول کے لیے تبرک کا مٹھائی کا انتظام فرمایا ہے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی جو پروگرام ہوگا وہ حضرت صاحب چلائیں گے، مجھے اجازت دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ آپ دونوں اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بس کرو گستاخی۔